اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو شب جمعہ جمعرات کی رات زمین پر آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم یعنی سونے کے پین ہوتے ہیں، چاندی کے پیپر ہوتے ہیں، چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، اور جمعرات کی رات جو بھی درود پڑھتا ہے وہ فرشتے اسپیشلی اس میں اس کا نام لکھتے ہیں۔ یعنی جمعرات کو درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھنے کا اسپیشل ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ایسے نہیں کہتے جمعرات بھری مراد، یہ مانگنے کی رات ہے، یہ مرادیں بھرنے کی رات ہے۔ اور دیکھو کتنی کمال کی بات ہے دعوت اسلامی میں کہ ہم جمعرات کی رات قبولیت کی رات ہے، اور اسی رات دعوت اسلامی کا اجتماع بھی ہوتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، سب مل کے دعا بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے، تو نیت کریں کہ ہر جمعرات پابندی کے ساتھ اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اچھا، پھر جمعے کا دن یہ بھی بڑا کمال کا دن ہے، خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، رب کریم اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور چلو آج ایک اور آپ کو وظیفہ بھی دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا۔ سبحان اللہ، آؤ میں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ یہ علماء کرام کے اقوال سے ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی احادیث کے ذریعے ہمیں اپنی زیارت کا فارمولہ عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک جس کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی شخص یہ درود پاک اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کو خواب میں نبی پاک کی زیارت عطا فرماتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو میری خواب میں زیارت کرے گا نا، وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ میرے حوض کوثر پر آ کر پانی بھی پیے گا، اور جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دے گا۔ تو یہ ہے درود پاک۔ درود پاک جو ہے نا، یہ باندھ لو اپنی زندگی میں۔ تو آئیے میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی کر لیں کہ آج سے روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا مبارک شخصیت ہے، کیا عظیم ہستی ہے کہ جب بھی ان کا نام لیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ اللہ کریم نے وہ مقام عطا کیا کہ آپ علم کے بھی سمندر ہیں اور عشق میں بھی عاشقوں کے امام ہیں۔ آج آپ کی زندگی کا ایک بڑا نرالا وصف ہم سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حدیث پاک، سبحان اللہ، ایک تو حدیث پاک کہتے کس کو ہے، اور پھر حدیث سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا لگاؤ کیسا تھا، علم حدیث کا کتنا آپ کے پاس موجود تھا۔ اور ہم امتی ہیں تو امتی ہونے کے ناطے ہم کو حدیث پاک پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنے کا کتنا شوق ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ٹاپک انشاءاللہ یہ ہوگا۔ یاد رہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حدیث کہتے کس کو ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ افعال اور مبارک احوال کو حدیث کہتے ہیں۔ البتہ بعض دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین یعنی حالت ایمان میں صحابہ کرام کی صحبت پانے والے خوش نصیبوں کے فرامین کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا باقاعدہ علم ہے، اسے سیکھا جاتا ہے، مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔
ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو حدیث پاک پڑھنے کا کتنا شوق تھا، پھر اب مہارت کتنی رکھتے تھے، اور دوسروں تک حدیث پہنچانے کا کیسا ذوق و شوق رکھتے تھے، اس بارے میں آج ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں ایک بات سجا لیجئے کہ دینی علوم میں جو دینی نالج ہے، دینی علوم میں قرآن کریم کے بعد سب سے اہم، سب سے بڑا اور سب سے افضل علم جو ہے وہ علم حدیث ہے۔ جو عالم دین ہے، جو مفتی ہے، جو اسلام کے متعلق کسی قسم کی بھی تحقیق چاہتا ہے، اس کے لیے لازم اور ملزوم ہے، ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کا بھی علم رکھتا ہو اور کسی ماہر عاشق رسول عالم دین سے باقاعدہ حدیث پاک کا علم بھی حاصل کر چکا ہو۔ اللہ پاک نے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف جو ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ علم و حکمت کا گہرا سمندر ہے۔ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک زبان ہے کہ اس زبان سے ادا ہونے والا کوئی بھی لفظ حق، حق اور صرف حق ہوتا ہے، حق کے سوا اس مبارک زبان سے کچھ ادا نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن مجید میں اسی مبارک زبان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ آقا جو فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی بات ہوتی ہے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی مبارک منہ، اسی مبارک زبان کے بارے میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ دیکھو اس آیت قرآنی کا کیسا ترجمہ ہے اس شعر کے اندر۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ اور میرے رضا کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، ہر لفظ بے شمار معنی لیے ہوئے، علم و حکمت کا سمندر نبی پاک کی مبارک زبان سے جاری ہوتا۔ ارے یہ وہی آقا ہیں کہ جب گفتگو فرماتے تو سامنے والے حیران ہو جاتے۔ دنیا میں کسی پڑھے لکھے آدمی، دنیا میں کسی ڈگری ہولڈر، کسی جناب دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم والے بندے کے سامنے بیٹھو، سمجھ آتا ہے یار اس نے پڑھا بہت اچھا ہے، مطالعہ بڑا گہرا ہے، استاد بڑا مضبوط ہے، اس لیے بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ سنو جب آقا گفتگو کرتے، عرب کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے انٹلیکچول، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے تھے یہ فصاحت کہاں سے آئی، یہ بلاغت کہاں سے آئی، انہوں نے تو کوئی کتاب پڑھی نہیں، کسی مدرسے گئے نہیں، کسی استاد سے سیکھا نہیں، پھر ایسی زبان کہاں سے پائی۔ سبحان اللہ، رب نے اپنے حبیب کو براہ راست علوم عطا فرمائے، براہ راست حکمت عطا فرمائی، اور وہی الفاظ، وہی زبان، وہی انداز کے بارے میں امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر۔ حضور بولنے والے تو بڑے آئے، کلام کرنے والے تو بڑے آئے، مگر آقا جب آپ کلام کرتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، جب نبی پاک بات کرتے تھے، بیان فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ انٹلیکچول جو اس زمانے کے تھے وہ شاک ہو جاتے تھے، حیران ہو جاتے تھے، گمسم ہو جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور جب آپ کلام کرتے ہیں تو لوگوں کے پاس جواب ہی نہیں بچتا تھا۔ تو سنو میرے آقا کے الفاظ کی وہ بات ہے تو سبحان اللہ، آج عاشقان رسول علماء کرام حدیث سیکھنے میں ایک عشق کا پہلو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔
وہ یہ کہ حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جن میں دہن مصطفیٰ کی مہک ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جن میں زبان مصطفیٰ کی چاشنی بسی ہوئی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز گفتگو کی یاد دلاتے ہیں. لہٰذا عاشقان رسول علماء کرام اپنے سینے کو یاد مصطفیٰ سے آباد کرنے کے لیے عشق رسول میں اضافے کے لیے شوق و ذوق کے ساتھ علم حدیث سیکھتے بھی تھے اور اسے آگے پھیلایا بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کی شان کو دیکھو کہ آپ جو ہیں کتنے علوم میں اتھارٹی رکھتے تھے, ماسٹرز رکھتے تھے. علماء نے بڑی ڈیٹیل میں بحث کی ہے. آپ نے غور کیا کہ اعلیٰ حضرت کتنے علوم جانتے تھے اور اس کے لیے اعلیٰ حضرت کے فتاوے پڑھے گئے, آپ کی کتابیں پڑھی گئیں, آپ کی سیرت پڑھی گئی, اور پھر علماء نے یہ ڈیسائیڈ کیا, فیصلہ کیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت 100 سے زیادہ علوم میں مہارت رکھتے تھے. اس بات کو یوں سمجھیے کہ دنیا میں آپ کو کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ملے گا جس نے پی ایچ ڈی کی ہوگی, ماسٹرز کیا ہوگا, تو وہ کسی ایک سبجیکٹ میں ماسٹر کرتا ہے. کوئی ماسٹر سائنس میں کرتا ہے, کوئی آرٹس میں کرتا ہے, کوئی کسی سبجیکٹ میں کرتا ہے, کوئی جناب بہت آگے بڑھ کر ریاضی میں بڑی آگے بڑھ جاتا ہے, کوئی سائنس میں ماسٹرز کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے. لیکن ایک بندہ میکسیمم ہم نے جو دیکھے 3, 4, 5 چیزوں میں اسپیشلائز کر سکتا ہے, وہ بھی کوئی جینیس مائنڈڈ ہو. مگر اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ آپ 100 کے قریب علوم میں اتھارٹی کا درجہ رکھتے تھے. آپ ایسے تھے کہ جب قلم اٹھاتے تھے تو اس علم کی انتہا تک بات پہنچاتے تھے. علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں, علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. لوگ حیران ہوتے تھے کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے, کس ادارے میں پڑھا ہے, جس علم پر قلم اٹھاتے لوگ حیران ہو جاتے. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے, آپ سے فقہ کے بارے میں سوال کیا گیا, آپ نے فقہ کے بارے میں جواب دیا. حدیث کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا, آپ نے حدیث میں جواب دیا. آپ سے جناب ریاضی میں سوال کیا گیا, میتھمیٹکس کا کوسچن پوچھا گیا, آپ نے اس کے بارے میں جواب دیا. علم میراث کا سوال ہوتا ہے, علم میراث کا جواب دیتے ہیں. تفسیر قرآن کے بارے میں سوال ہوتا ہے, اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں. سنو, آپ سے فارسی میں سوال ہوتا ہے, فارسی میں جواب دیتے ہیں. انگریزی میں سوال ہوتا ہے, ہاں اعلیٰ حضرت نے انگریزی میں جواب عطا فرمایا. آپ سے جناب عربی میں سوال ہوئے, آپ نے عربی میں جواب دیے. آپ سے نظم کے ذریعے سوال ہوئے, آپ سے اشعار کے ذریعے سوال کیا گیا. اپنے فتوے میں اعلیٰ حضرت نے اشعار کے ذریعے جواب دیے. کون سا علم تھا جس کا جواب آپ کے پاس نہیں تھا؟ اب علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم نے جانا کہ اعلیٰ حضرت 100 علوم میں ماہر تھے. کیسے جانا؟ کہ جو پوچھا اس کا جواب دیا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے قلب اعلیٰ حضرت میں اس سے زیادہ علوم موجود ہوں. جس نے جتنا پوچھا آپ نے اتنا جواب دے دیا نا, اور پوچھتے وہ اور عطا فرماتے, کیونکہ مصطفیٰ کریم کی خاص نگاہ عنایت بریلی کے تاجدار پہ تھی. ایسے ہی نہیں کہتے علماء کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے لکھا بہت کچھ علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا علم حدیث میں عالم یہ تھا کہ علم حدیث کی جو حدیث کا علم رکھتے ہیں اس میں بڑے بڑے علماء کو کچھ یوں سمجھیے کہ القابات دیے جاتے ہیں, ان کی کیٹیگریز بیان کی جاتی ہیں. کسی کو محدث کہا جاتا ہے, کسی کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے, کسی کو حجت کہا جاتا ہے, کسی کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے. مگر علماء کرام کا ایک جو محدثین کا ٹاپ درجہ ہوتا ہے ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. یعنی وہ تمام علماء میں حدیث کے امیر ہوتے ہیں, لیڈر ہوتے ہیں. اور سنو, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی, سب سے بڑے مفسر, بلا شبہ بلند رتبہ صوفی ہیں, سائنسدان بھی ہیں, زبردست ریاضی دان بھی ہیں, اور حدیث کے معاملے میں امیر المومنین فی الحدیث بھی ہیں.
یہ مرتبہ بڑے بڑے علماء نے اقرار کیا کہ ہمارے زمانے میں حدیث پر جتنا علم سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا. اور یہ بات ایک خوبصورت واقعے سے ذرا سمجھیے گا. سیدی اعلیٰ حضرت کے دور مبارک میں ایک بہت بڑے محدث تھے اور ان کا نام تھا علامہ وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ اعلیٰ حضرت کے دوست بھی تھے اور وسیع احمد صورتی نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک حدیث پاک کی خدمت کی اور حدیث پاک کی معتبر کتاب بخاری شریف آپ کو زبانی یاد تھی. اتنا علم حدیث کا تھا. محدث وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی کے ایک شاگرد ہیں سبحان اللہ, وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں, سید محمد اشرفی میاں جیلانی. یہ خود بھی بعد میں بہت بڑے محدث بنے کہ بلکہ محدث اعظم ہند کہلائے. یعنی ایسے عالم کہ جن کے شاگرد محدث اعظم ہند کہلائے. ایک دن وہ اپنے استاد صاحب سے کہتے ہیں, محدث وسیع احمد صورتی صاحب سے رحمت اللہ تعالی کہ حضور آپ سیدی اعلیٰ حضرت کا جب ذکر کرتے ہیں نا بڑی عقیدت سے کرتے ہیں, آپ بار بار ان کی باتیں کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ جب یہ استاد سے شاگرد نے سوال کیا جو اتنا ہونہار ہے تو محدث وسیع احمد صورتی صاحب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جب جواب دینے سے پہلے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں کہ میرا خاندان الحمدللہ پہلے سے مسلمان تھا مگر جب سے میں اعلیٰ حضرت سے ملنے لگا ہوں نا مجھے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس مل گئی ہے. اور بس جن کے صدقے ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی ہے ان کی یاد سے میں اپنے دل کو تسکین دیتا رہتا ہوں. ذرا سنو تو صحیح, محدث وسیع احمد صورتی صاحب رحمت اللہ تعالی کے الفاظ پر غور کیجئے. وقت کا اتنا بڑا عالم محدث اعظم 40 سال جس نے حدیث کی خدمت کی ہو وہ کیا کہتا ہے؟ ایمان کی حلاوت جو ہے مٹھاس جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے ملی ہے. اللہ اکبر, کیا ایمان ہوگا, کیا تقوی ہوگا سیدی اعلیٰ حضرت کا. اور سبحان اللہ کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتا ہوں مجھے اس سے تسکین ملنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی بھی جتنے عاشقان رسول مجھے سن رہے ہوں گے جس کے دل میں عشق رسول کی شمع ہے نا, اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو تو وہ شمع اور روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ بریلی کے تاجدار تو لکھتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. سمجھ نہیں آتی اعلیٰ حضرت کدھر سے الفاظ لاتے تھے, یہ تخیل کیسا ہے. ارے کبھی درد میں بھی مزہ ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے درد نہیں ہونا چاہیے, درد میں تو تکلیف ہوتی ہے, مگر میرے امام سے پوچھو کہتے ہیں عشق رسول میں جب درد ہوتا ہے اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. دنیا میں درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس دوا چاہیے, اور امام عشق و محبت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. کیوں چاہیے مجھے دوا؟ ارے میں تو چاہتا ہوں یہ درد اور بڑھتا رہے, یہ درد کبھی ختم نہ ہو. یہی بات, یہی تخیل. آپ کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. کمال کا خاندان ہے, کمال کی باتیں ہیں. ارے درد میں سکون کدھر سے آ گیا؟ کہتے ہیں دنیا کہتی یا اللہ بے قراری ختم ہو جائے, قرار دے دے, مگر شہنشاہ سخن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے, یہ بے قراری بڑھتی رہے, یہ درد بڑھتا رہے. کیونکہ جب یہ درد بڑھتا ہے نا تو دنیا کے درد بندہ بھول جاتا ہے. جب یہ تکلیف, یہ بے قراری بڑھتی ہے تو دنیا کے معاملات سے بندہ دور ہو جاتا ہے. یہی تخیل اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شعر میں لکھا. دیکھو آپ مثال کے طور پر ابھی جو عشق رسول کی کیفیت میں نبی پاک کی یادوں میں گم ہوگا نا اس کو اپنے اور غم یاد نہیں آتے. اب وہ دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے جب آقا کی یاد غالب ہوتی ہے. اور یہی بات بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, واٹ ایور ڈیفیکلٹی یو ہیو, کوئی بھی تکلیف آپ کو ہے, لیکن جب آپ پر عشق رسول کی کیفیت طاری ہوتی ہے, مدینے کی یاد تڑ پاتی ہے, آقا کی محبت دل پر غالب ہوتی ہے تو وہ سارے رنج, ساری تکلیفیں بندہ بھول جاتا ہے. ذکر مصطفیٰ کی یہ شان ہے. کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد
وہ کیسی شخصیت ہوں گے کہ جن کا ذکر کر کے محدث وسیع احمد صورتی صاحب کہتے ہیں میں ذکر رضا کرتا ہوں دل کو تسکین ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑے بڑے علماء کا کہنا ہے. اچھا شاگرد کو تو اپنے استاد سے بڑی محبت ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں حضور ایک بات تو بتائیں, آپ نے 40 سال حدیث کی خدمت کی ہے, بخاری آپ کو زبانی یاد ہے, تو کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہیں حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ کیا وہ حدیث میں آپ جتنا رتبہ رکھتے ہیں آپ کے برابر ہیں؟ تو کہا ہرگز نہیں. ہو سکتا ہے شاگرد خوش ہو گیا ہو کہ نہیں میرے استاد کا مرتبہ بہت بڑا ہے. کہا ہرگز نہیں, احمد رضا میرے برابر نہیں ہے. تو کہا اچھا, کہا اس کا مطلب یہ ہے, وسیع احمد صورتی صاحب کہتے ہیں کہ میں سالہ سال اعلیٰ حضرت سے علم حدیث سیکھتا رہوں, ان کی شاگردی اختیار کروں, پھر بھی ان کے قدموں کے برابر نہیں پہنچ سکتا. وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں. اللہ اکبر. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اپنے زمانے کا محدث کہہ رہا ہے, جس کے شاگرد محدث اعظم ہند بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شاگردی سالہ سال بھی اختیار کر لوں, میں ان کے قدموں کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے ایک ہی شخصیت کو کتنے علوم سے نوازا تھا. اعلیٰ حضرت کو مکے مدینے کے علماء سبحان اللہ انہوں نے سند حدیث دی, اور جب میرے رضا خود مدینے پہنچتے ہیں, مکے پہنچتے ہیں, لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ بریلی کے تاجدار مکہ پاک آئے ہیں عرب و عجم سے, اور جناب دنیا کے کئی ملکوں سے علماء آتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے عرض کرتے ہیں حضور آپ ہمیں کوئی حدیث کی سند دیجئے تاکہ اپنی حدیث کی سند میں ہم آپ کا نام بھی ذکر کر سکیں کہ ہمیں احمد رضا نے بتایا ہے. سبحان اللہ, یہ مقام آپ کو حاصل تھا. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ پیلی بھیت میں 1303 سنہ ہجری ہے, محدث وسیع احمد صورتی نے مدرسۃ الحدیث کی بنیاد رکھی, اور وہاں پر ملک کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی. بڑے بڑے محدثین آئے تھے, بڑے بڑے مفتیان کرام موجود تھے. اعلیٰ حضرت بھی تشریف لائے, اعلیٰ حضرت کو بیان کی دعوت دی گئی. ویسے اعلیٰ حضرت جلسوں میں بہت کم جاتے تھے, مگر اتنے بڑے فورم پر اتنے بڑے مفتیان کرام کے سامنے اعلیٰ حضرت نے علم حدیث پر بیان کرنا شروع کیا. سنو بیان کیسا کیا. اعلیٰ حضرت 3 گھنٹے تک بیان فرماتے رہے. ایسے علمی نکات بیان کیے کہ بڑے بڑے علماء حیران تھے, اور وہ حیرت سے بیان سن رہے تھے. جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے بیان ختم کیا, محدث سہارنپوری کے بیٹے بے ساختہ آگے بڑھے, جلدی سے اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, اور زبان حال سے گویا یہ اعلان کر رہے تھے سکہ بٹھایا ایسا حیرت میں سب ہے قاسم, سکہ بٹھایا ایسا حیرت میں سب ہے قاسم, جس سمت بھی آیا احمد رضا ہمارا ملک سخن کی شاہی, تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کو علم حدیث پر ملکہ کیسا تھا, حدیث یاد کتنی تھی. علماء کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اتنی حدیث یاد تھی, اللہ جانے اور اس کے حبیب جانے. سنو اعلیٰ حضرت کے علم حدیث پر تھوڑا سا بچتے ہیں کہ آپ سے ایک سوال ہوا کہ کسی کو خدا سمجھ کر نہیں بلکہ اسے بندہ سمجھ کر صرف اس کی تعظیم کے لیے اسے سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں. یہ کوشچن ہوا اعلیٰ حضرت سے, جواب 2 لائنوں میں بھی دیا جا سکتا تھا. اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات اور 40 حدیثوں کی روشنی میں یہ ثابت کیا, فتویٰ لکھا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا, ہماری شریعت میں جائز نہیں. آپ سے سوال ہوا, لوگ کہتے ہیں کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دافع البلا یعنی مصیبت دور کرنے والا کہنا شرک ہے, آپ بتائیے اس کے بارے میں. اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا, سنو 300 حدیثیں ذکر فرمائی. جواب میں ایک مسئلے کے جواب میں میرے رضا نے 300 حدیثیں لکھی اور الحمدللہ بتایا کہ ہمارے آقا اللہ پاک کی عطا سے دافع رنج و بلا ہیں. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا, بعض لوگ کہتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام نبیوں سے افضل ہیں تو اس میں قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لائیے. امام عشق و محبت نے اس کا ایمان افروز جواب لکھا, 100 احادیث
लिख कर साबित किया कि अल्लाह पाक के फजल से हमारे आका तमाम नबियों के सरदार हैं। फरिश्तों की पैदाइश कैसे हुई? आला हजरत से सवाल होता है, अपने फतवे में कलम उठाते हैं, जवाब लिखते हैं और लिखते हैं 24 हदीसें जिक्र फरमाई हमारे आका मौला अलैहिस्सलाम रोजे क़यामत शफाअत फरमाएंगे। जब इस मौजू पर जवाब लिखते हैं तो कलाम करते हुए 40 हदीसें जिक्र की। दाढ़ी की जरूरत पर सवाल हुआ, उसके जवाब में 56 हदीसों का जिक्र किया। वालिदैन के हुकूक के मुतालिक सवाल होता है, एक ही फतवे में एक ही टॉपिक पर आला हजरत 91 हदीसें लिखकर साबित फरमाते हैं। इल्म का दरिया हुआ है मौजज़न तहरीर में जब कलम तूने उठाया। ऐ इमाम अहमद रजा सुनो, एक तो हदीस का इल्म है, दूसरी हदीस से मोहब्बत है, तीसरा हदीस पर अमल का जज्बा कैसा है। हदीस तो मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, पहले तो हदीस से मोहब्बत आज बढ़ा लो। आका की बातें हैं, नबी पाक का जिक्र है, हमें कितनी हदीसें याद हैं, हम कितनी हदीसें पढ़ते हैं। पता भी दुनिया भर के लोगों के अक़वाल कोट्स लोग पढ़ते हैं, यार फला ने कहा था, फला फलसफी ने कहा, फला का ये जुमला है, तुम्हें दूसरों के जुमले याद हैं। मैं आप सबसे सवाल करता हूं, बताओ आपको नबी पाक की हदीसें कितनी याद हैं, आका की बातें कितनी याद हैं। कलमा जिनका पढ़ा, जिन्होंने शफाअत हमारी करनी है, उनकी बातें याद ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। ऐसा ना करो, हमारे सीने में नबी पाक की बातें होनी चाहिए। ये सीना मदीना बना लो, आका की यादों का खजीना बना लो। सुनो, आला हजरत को हदीसें तो हजारों लाखों याद थी, अमल कैसा था। एक बार मक्का पाक में है आला हजरत और तबीयत खराब हो गई, बुखार, अब दवाई वगैरह ली, जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकले तो देखा बादल आ गए, तबीयत ठीक नहीं थी, मगर फौरन मक्का पाक हरम में पहुंच गए और हरम में पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई। आला हजरत कहते हैं मुझे हदीस याद आ गई कि मेरे आका ने फरमाया जो बारिश में तवाफ करे वो रहमत इलाही में तैरता है। तबीयत ठीक नहीं है, अभी बुखार से उठे हैं। आला हजरत ने फरमाया जो होता हो जाए। आका ने फरमाया मुझे रहमत में तैरना है। आपने तवाफ शुरू कर दिया। हदीस पढ़ी भी है, अमल का जज्बा भी है, हदीस पर यकीन भी है। एक बार आला हजरत की आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टरों ने कहा किताब छोड़ दीजिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, लिखना छोड़ दीजिए, वरना बीनाई चली जाएगी, इतने साल बाद आपकी बीनाई खत्म हो जाएगी। आला हजरत को किसी ने कहा 15 दिन तो छोड़े, आप कहते हैं 15 मिनट किताब नहीं छोड़ सकता, मुझे फतवे देने, उम्मत की रहनुमाई करनी है, नेकी के कामों का अंबार है। डॉक्टर मना करते, हकीम मना करते, कहा नहीं मानोगे, आंखें चली जाएंगी। आला हजरत को हदीस याद आई, मेरे आका ने फरमाया है किसी बीमार को देखकर जो कोई ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफदीला, तो फिर आका फरमाते हैं किसी बीमार को देखकर दुआ पढ़ ले, वो मुसीबत उसे नहीं होगी, वो मुसीबत से महफूज रहेगा। आला हजरत ने मोतिये की बीमारी वाले एक शख्स के पास जाकर उसको देखकर ये दुआ पढ़ ली, कलम ना छोड़ा, किताबें ना छोड़ी। कहते डॉक्टर कहते बीनाई चली जाएगी। जब से दुआ पढ़ी है 30 साल हो गए हैं, आंखें सलामत हैं। हदीस पर यकीन भी तो होना है, नबी पाक पे मोहब्बत का दावा भी है और दिल में यकीन भी नहीं है। सुनो, सीखो आला हजरत से यकीन। हज का मौसम था, अपनी वालदा के साथ मदीने जा रहे हैं, बहरी जहाज में तूफान आ गया, खतरनाक तूफान, इतना खतरनाक तूफान के जो जहाज में लोग थे ना सबने कफन पहन लिया कि अब तो गए। आला हजरत की वालदा भी थी, कहा माँ जी घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। माँ भी परेशान, कहा माँ जी मत घबराओ, कुछ नहीं होगा। माँ फिर भी, माँ बड़ी उम्र की थी, कहा माँ मैं खुदा की कसम खाता हूं हमारी कश्ती नहीं डूबेगी। आला हजरत को सुकून थे, माँ के सामने कसम भी खा ली। थोड़ी देर हुई तो तूफान चला गया, कश्ती ठीक हो गई। तो माँ ने कहा बेटा ये तो बताओ ये कसम कैसे खाई थी। माँ भी जानती थी ना ये मुफ्ती है, आलिम है, ऐसी कसम कैसे खा ली। कहा मैंने नबी पाक की वो हदीस पढ़ी है जिसका मजमून है कि जो कोई कश्ती में सवार हो और ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, उसकी कश्ती नहीं डूबेगी। माँ मेरे आका ने फरमाया था कश्ती कैसे डूब सकती है। हो सकता है बरेली के ताजदार ने उसी तूफान के आलम में वो शेर लिखा हो कि आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब आका आने
دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ یقین تھا نبی پاک کی باتوں کا۔ بس فضائل تو میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہم وظیفہ پڑھتے ہیں پھر بھی یقین نہیں ہوتا دل میں، چلو پڑھ لیتے